سر میں بالکل سر میں صرف بڑی چونکہ کنکلوڈنگ دن ہے تو میں صرف 2-3 باتیں کرنا چاہتی ہوں کہ جب سے یہ ہمارا واقعہ ہوا ہے، جب سے پاکستان کے خلاف اس طرح بزدل بھارت نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے، تو سر ہر کوئی اپنے فورم کے اوپر، ہر کوئی اپنے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کے بیانیے کی جنگ لڑ رہا ہے. ہمارا فرض ہے، ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے جو میڈیا ہے، پاکستان کی میڈیا کا کردار ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے کوئی جنونیت نہیں دکھائی، کوئی غلط امیجز نہیں دکھائے، کوئی اپنی طرف سے انہوں نے خبریں نہیں دکھائی، بڑی رسپانسبلٹی کا مقابلہ کیا. اور اگر دوسری طرف انڈیا کو دیکھا جائے تو سر کل جو انڈیا کا جو میڈیا تھا، ان کا نیشنل میڈیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ملتان کے اندر سمندر کو فتح کر لیا. مجھے پتا چلا کہ ملتان کے اندر سمندر بھی واقع ہے جو انہوں نے فتح بھی کر لیا ہے. تو وہ تو اس قسم کی ارسپانسبلٹی کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو اس موقع پہ میری گزارش ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے لا منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے منسٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ سر جن لوگوں کے اوپر آپ نے پاکستان کا نام روشن کرنے پہ، جن اینکرز پرسن پہ، جن لوگوں کے اوپر آپ نے پابندی لگائی ہے، ایٹ لیسٹ ان کو بھی پاکستان کے بیانیے کی جنگ لڑنے دیں، کیونکہ وہ سب پاکستان ہیں، پاکستان کے جن کے آپ نے اکاؤنٹس بند کی یا جن کے آپ نے ٹی وی پروگرام بند کیے. سر دوسری جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں وہ ہم سوشل میڈیا کی جنگ لڑ رہے ہیں. سوشل میڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ اب آکی وی پی این جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے، ورنہ ہم وی پی این لگا کے اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی آبادی انڈیا کا مقابلہ کر رہے تھے. سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ سے اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو ری ٹویٹ کرنے پہ، ٹویٹ کرنے پہ ان کو سزائیں مت دیں، ان کو گھروں کو ان سے نہ اٹھائیں. میری اس موقع پہ گزارش ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ نے یک زبان ہو کے، یک جان ہو کے پاکستان کا مقدمہ لڑا، یہ جو موجودہ حالات کے ہے، جو پلگام کا واقعہ، میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں کہ حالانکہ آپ کے گھروں کے اوپر ریڈ ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو پی ٹی آئی سے اسپیشلی تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا. تو میں ان کو حکومت کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز ان کے گھروں پہ آپ مزید ریڈ نہ کریں، کیونکہ سوال کرنے پہ، ٹویٹ کرنے پہ آپ کسی کو سزائیں مت دیں. سر دوسرا قومی یکجہتی کا معاملہ تھا. ہم سب نے کہا سر ان کے منسٹرز میں، اور بھی میں نام ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہے، لا منسٹر صاحب ہے، ان کے اور بھی بہت سارے منسٹر ہیں جو یہاں پہ بات کرتے ہیں. ہم سخت بات کرتے ہیں کیونکہ ہم پہ 3 سال سے سختی گزر رہی ہے، ظلم اور جبر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہماری بات سن لیتے ہیں. لیکن سر پاکستان کا مقدمہ دہشت گردی کا شکار پاکستان ہے. دنیا میں جب ہولو کاسٹ ہوا تھا، ابھی بھی آپ اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہ ایک لا ہے، جرم ہے. آپ ہولو کاسٹ کے بارے میں کوئی نیگیٹو بیانیہ نہیں دے سکتے. ہمارے تو 300 سے زیادہ بچوں کے سروں کے سے فٹ بال کھیلے گئے، گلے کاٹے گئے. مجھے بڑا سخت دکھ ہوا ہے. میرا تو اپنا جوان بھائی جاوید عالم وزیر شہید جو ہے، 21 سال کا جوان بھائی لاہور بم بلاسٹ میں شہید ہوا ہے. یہاں پہ ڈیفنس منسٹر کا اسپیشلی جو رویہ ہے وہ بہت ارسپانسبل ہے. یعنی انٹرنیشنل میڈیا میں اگر انگریزی نہیں آتی ہے تو نہ جاؤ. If you cannot defend your own country, don't go there. Don't mock yourself, don't mock your government, don't mock your state. اگر آپ بیانیہ وہاں پہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، آپ سے وہاں پہ سوال کرتے ہیں اور آپ آگے سے کہتے ہیں کہ جی پاکستان دہشت گرد پالتا ہے، ہمارے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ہم مدرسوں کے اندر شہید ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر مساجد کے اوپر حملہ ہوا ہے، رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، پلگام واقعہ پاکستان نے کیا ہی نہیں. ابھی ہمارا جو ہے وہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے. آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ کو جانے کا شوق ہے، میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اس سے زیادہ پڑھے لکھے بہتر جو ہے وہ گورنمنٹ کا بیانیہ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے لوگ ہوں گے، ان کو بھیجیں. یہ اس طرح کی شہداء کی بے حرمتی نہ کروائے کہ یونائٹڈ نیشنز میں، کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر اور ان کے میڈیا کے اندر وہ آپ کے ڈیفنس منسٹر کا بیانیہ چلائیں. آپ ملک کی خدمت نہیں کر رہے. آپ جو ہیں جو مودی کا یا جو آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے جو آپ کے خلاف دہشت گردی کرتا ہے، آپ اس کے بیانے کو تقویت دے رہے ہیں، آپ پاکستان کی خدمت نہیں کرے. تو میری لا منسٹر صاحب سے، چیف ویب صاحب سے ان سے یہ درخواست ہے کہ پلیز نہیں سر، میں ایم اے پارلیمنٹری لیڈر سر، مجھے 2-3 ٹائم دیں. تو سر اس طرح کی تھوڑی سی رسپانسبلٹی کریں. سر تیسرا میرا ہے کہ ملٹری کورٹس کا اس دن واقعہ ہوا ہے. سر دنیا میں ایون افریقن ممالک یوگنڈا کے اندر بھی انٹرنیشنل اس میں یہ ختم ہو گیا کہ آپ کے سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. آپ نے سارے پاکستان کو ملٹری کورٹس کے اندر دے دیا ہے. سر یہ موقع بھی نہیں تھا،
یہ بنتا بھی نہیں تھا جب قومی یکجہتی تھی اور آپ نے سیویلینز کا جو ہے وہ ملٹری ٹرائل جا کے جو آپ نے وہ کر دیا. یہی سر کیا بات ہوئی؟ ہم سیویلینز کا کہ جو وہ ملٹری کے اندر جو ہے وہ اب 190 سے زیادہ لوگ اس کے اندر موجود ہے. سر یہ دس از انفیئر ٹو دس کنٹری. کسی بھی سیویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور سر یہ موقع بھی نہیں تھا. سر دوسرا, کل اڈیالہ جیل کے باہر ایک الیکٹڈ سی ایم کے پی کے وہاں پہ گئے, آپ نے سر اس کو ملنے دیا. کیا یہ قومی یکجہتی کا آپ وہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ ایک الیکٹڈ سی ایم کو ایک پولیس والے نے, عام پولیس والے نے اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیتے؟ سر یہ اس طرح کی حرکتوں سے قومی بیانیے کو تکلیف ہوتی ہے. اور میں آخری بات سے کہوں گی, آخری بات میں یہ کہوں گی کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے پاس جا سکتے ہیں مودی جھوٹے واقعے کے لیے جو پاکستان نے کیا بھی نہیں, تو آپ پاکستان کی سب سے بڑے لیڈر جو 90% سے زیادہ عوام جس کے ساتھ عمران خان ہے, سر میں نے تو 1.5 لاکھ ووٹ دیا ہے, علی محمد خان نے لیا, ان سب ایم این ایز نے 1.5 لاکھ ووٹ لیا ہے سر وہ, لیکن 1.5 لاکھ ووٹ تو میں نے عمران خان کی وجہ سے لیا ہے. تو عمران خان سے جا کے پوچھو, وہی ایک قومی یکجہتی آپ کے ساتھ بات کرے گا. اس کو سر باہر لے کر آئے, جیل سے باہر لے کر آئے, دنیا کو بھی پیغام دے کہ آپ کسی کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرتے. اگر کوئی مضبوط اور جدار طریقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتا ہے تو وہ غیرت مند عمران خان ہی ہے. سر آخر میں سر آخری میں نہیں, یہ سر نہیں ہوگا. ایک تو سر پشتو کے لوگوں کو بڑی مشکل سے اردو آتی ہے, میں نے بڑی اچھی اردو بولنی شروع کی ہے, تو سر میرا بھی وہ بیٹھے ہوئے سر. یہ دیکھیں میں آپ کی بات بتاؤں, یہاں پہ ہر شخص چاہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہے وہ بڑا للکار کے انڈیا سے بات کر رہا ہے. ہماری آرم فورسز نے بھی, آرم فورسز کا کام بھی یہ ہے اور ہمیں فخر ہے جس طریقے سے انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے. لیکن سر ہمارے ایک ایک شہداء کے خون کا بدلہ ہونا چاہیے. قوم انتظار کر رہی ہے, ہمیں اس کا بدلہ اس لیے چاہیے کہ سر دیکھیں رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے. تو سر ایک تو تمام مسلم ممالک میں, تمام ممالک میں سر ہماری فورن منسٹر کو اپنے ڈیلیگیٹس بھیجنے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سر یہاں پہ آپ ٹیلی فون کو ان سے بات کریں. سر قومی یکجہتی کے لیے, ملک کے لیے آپ تمام دنیا کو انڈیا کا مکروہ, مودی کا مکروہ چہرہ دکھائیں. تو سر ایسے موقع پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کنکلوڈنگ ڈے تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر روز جنگ کا خطرہ ہے پاکستان کے لیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں. جس طرح میرے لیڈر عمران خان نے بات کی تھی وہ بھی بات کی تھی. نواز شریف کیوں چپ ہے, مریم نواز کیوں چپ ہے, شہباز شریف مودی کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ تو سر اس میں صرف ایک کوئی سر ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں کہ کوئی عمل تو ایسا بھی کر جانا چاہیے, دشمن تمہارے خوف سے ڈر جانا چاہیے. باتوں سے جنگ کا نہ کبھی ہوگا فیصلہ, دشمن کی گھائیوں میں اتر جانا چاہیے. سر جو کل تک زبان دراز تھے کیوں ان کی زبان ہے بند, کیا مصلحت میں حد سے گزر جانا چاہیے؟ یہ سر یہ مریم نواز, شہباز شریف اور نواز شریف کے لیے. اب یہ بتائیں گے کہ محب وطن ہے کون, ان کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. سر پاکستان زندہ باد, پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ کنکلوڈنگ ریمارکس میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے, کوئی ایسی بات نہیں کریں گے, کیونکہ سر جتنا سر پاکستان تحریک انصاف نے برداشت کیا ہے, سر جتنا پاکستان تحریک انصاف نے برداشت کیا ہے, ہم سے سر ہمیں کوئی محب وطن ہونے کی, حب الوطنی کی کوئی سرٹیفکیٹ نہ دے. عمران خان ہی اس ملک کا ضامن ہے. سر یہ آپ کی ہنسی مذاق سے seriously you have to show some responsibility and it's pretty diabolical the way you are behaving. آپ کا ڈیفنس منسٹر موکری کرتا ہے جس طریقے سے سر وہ مذاکرانہ جو ہے وہ ٹرولنگ کرتا ہے, یہی آپ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے. اس وجہ سے قوم آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہے. آپ کو میں آخری بات Thank you.